آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی پہاڑوں پہ برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے اندر اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ القمر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے لوگو، ہم نے اس قرآن کو تمہاری نصیحت اور تمہاری ہدایت کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی تم میں سے جو اس قرآن میں غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ کون سا قرآن جو ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت کے لیے آسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اے لوگو، ہم نے اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے تم میں سے کوئی جو اس قرآن میں غور و فکر کرے، غور و فکر کرنے کے بعد اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اب رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں سوالیہ انداز سے بات کی کہ ہے تم میں سے کوئی ایک بندہ جو اس قرآن میں غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ اب ہمارا سوال یا باری تعالیٰ یہ ہے کہ تمہارا قرآن جو ہے یہ کس بات کی نصیحت کر رہا ہے؟ کیونکہ تو نے نصیحت کا ذکر کیا، تو یا باری تعالیٰ یہ تیرا قرآن جو ہے ہمیں کس بات کی نصیحت کرتا ہے؟ ہمارا سوال صرف اتنا ہے۔ تو کیونکہ والد اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا اپنا خیال رکھا کر، یہ بھی نصیحت، اور ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ بیٹا دوائی وقت پہ لیا کر، یہ بھی نصیحت، استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے بیٹا سبق یاد کیا کر، یہ بھی نصیحت۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ تیرا قرآن جو ہے ہمیں کس بات کی نصیحت کرتا ہے؟ اب رب کائنات نے فرمایا کہ اے انسان، میں نے ابھی کسی نعمت کا، کسی نصیحت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ قرآن تمہیں فلاں 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 شے کی نصیحت کرتا ہے، بلکہ میں نے تو صرف اتنا ذکر کیا کہ ہم نے اس قرآن کو الذکر بنایا ہے۔ تو اے انسان، جب ہم نے اس قرآن کو الذکر بنایا تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اے انسان، تیری پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر، فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر کامیابی کے آخری زین جنت تک ہم نے اس قرآن میں نصیحتیں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ پیدائش سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر جنت تک، کامیابی کے آخری زین جنت تک ہم نے اس قرآن میں نصیحتیں رکھی ہیں۔ اب یا باری تعالیٰ، جب تو نے اس قرآن میں نصیحتیں رکھیں تو رب کائنات نے پھر فرمایا کہ اے انسان، تیری روزمرہ کی زندگی، تمہاری معاشت، تمہاری معیشت، سیاست، الغرض کے انسان کی زندگی کے متعلق جو بھی اچھائی کا پہلو ہے، ہم نے اس پہلو کو قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر شے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔
اب کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ آئے ذرا سورۃ البنی اسرائیل کے اندر دیکھتے ہیں، رب کائنات نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر فرمایا کل شیء فصلناہ تفصیلا۔ یہ قرآن ڈیٹیل بھی بتاتا ہے، شے کی تفصیل کو بھی بتاتا ہے کہ اس کا وجود کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وجود ختم کہاں پہ ہوتا ہے۔ جب ہر شے کی ڈیٹیل تفصیل قرآن بتاتا ہے تو آئیں ذرا حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہر شے کی وضاحت جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں تو وہ مجھے مل جاتی ہے۔ تو ہم جب قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمارا دھیان صرف قرآن کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر جاتا ہے، حقوق اللہ پر جاتا ہے، حقوق العباد پر جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن ہر چیز کی وضاحت کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب رب کائنات نے ہر چیز کی وضاحت، ما کان اور ما یکون کی ساری حقیقتیں، اولین اور آخرین کے سارے علوم جب رب کائنات نے اس قرآن کے اندر رکھ دیے، ہر شے کی تفصیل، ہر شے کی ڈیٹیل جب رب کائنات نے اس قرآن کے اندر رکھ دی، اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے یا باری تعالیٰ تو نے اس قرآن کو کہاں پہ رکھا؟ توجہ چاہوں گا، یا باری تعالیٰ جب ہر شے تو نے اس قرآن کے اندر رکھ دی، اب اگلا سوال ہمارا یہ ہے یا باری تعالیٰ تو نے اس قرآن کو کہاں پہ رکھا؟ رب کائنات نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا، جب ہر شے کی تفصیل، ہر شے کی ڈیٹیل وضاحت اس قرآن کے اندر رکھ دی، ہمارا سوال اگلا یہ ہے یا باری تعالیٰ تو نے اس قرآن کو کہاں پہ رکھا؟ تو رب کائنات نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر میں اس قرآن کو پتھروں پر نازل کرتا تو پتھر بھی پگھل کر موم ہو جاتے، حتیٰ کہ زمین و آسمان نے اس قرآن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو جب یا باری تعالیٰ جب ہر شے نے انکار کر دیا تو پھر تو نے اس قرآن کو کہاں پہ رکھا؟ ہمارا سوال یہ ہے جب ہر شے نے انکار کر دیا تو نے اس قرآن کو کہاں پہ رکھا؟ تو رب کائنات نے پھر فرمایا کہ جب ہر شے نے انکار کر دیا تو ہم نے اس قرآن کو پھر اپنے محبوب کے سینہ اقدس میں رکھ دیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھ اٹھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اولین اور آخرین کے سارے علوم رب کائنات نے اس قرآن کے اندر رکھ دیے، اس قرآن کے اندر سمو دیے۔ جب ہر شے نے قرآن کو اٹھانے سے انکار کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے سینہ اقدس میں رکھ دیا۔ جب محبوب کے سینہ اقدس میں قرآن کو رکھا تو پھر رب فرماتا ہے اے سونیا، رب فرماتا ہے کہ جو رب کائنات کے محبوب کے سینہ اقدس میں قرآن اترتا جاتا ہے، محبوب کا سینہ اور کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے، محبوب کا سینہ اور کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جب ہر شے کی تفصیل ڈیٹیل قرآن کے اندر رکھ دی، اولین اور آخرین کے سارے علوم جو ہیں رب کائنات نے اس قرآن کے اندر رکھ دیے، قرآن کو مصطفیٰ کے سینہ اقدس میں رکھ دیا۔ اب کون سی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس میں نہ رکھی ہو؟ ہر شے رب کائنات نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس میں رکھ دی۔ اور حجت الوداع کے موقع پہ مصطفیٰ نے خطبہ دیا، فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک خطبہ دیا، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک خطبہ دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ خطبہ جس صحابی نے جتنا یاد کیا ہم میں سے وہ اتنا بڑا عالم بن جاتا ہے۔ تو جب ہر شے کی تفصیل جو ہے رب کائنات نے قرآن کے اندر رکھ دی،
قرآن کو مصطفیٰ کے سینہ اقدس میں رکھ دیا، پتہ چلا نہ کوئی شے قرآن سے باہر ہے نہ ہی سینہ مصطفیٰ سے باہر ہے۔ تو جب حجت الوداع کے موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے جتنا یاد کیا اتنا بڑا وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس حجت الوداع کے خطبہ پہ کتنا بیان کیا تھا اور کتنا بیان نہیں کیا تھا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا بیان کیا، حتیٰ قبل فرمایا کہ جب مصطفیٰ نے فجر سے لے کر ظہر تک خطبہ دیا، اس کے اندر جو بیان کیا، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، عشاء تک خطبہ دیا، فرمایا کہ مصطفیٰ نے اتنا کچھ بیان کر دیا۔ داخلہ قبل الجنتی منازلہم، فرمایا کہ ہر ایک بندے کی جو ہے جنت کے اندر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل مصطفیٰ جان رحمت نے سب کچھ بیان فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا، نہ کوئی اور ڈٹھا اللہ والے اگل مکا چھڈی، تسا اور ڈٹھا اچھا اور ڈٹھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد زکریہ نقشبندی صاحب، جو کہ فضیلت قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، بڑی پرکیف گفتگو فرما رہے تھے، اور ان کے دوران تقریر ہمارے لائے مہمان حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عالم نبیل فاضل جلیل قمر الاسلام صاحب اکیال سے تشریف لائے، ہم ان کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر نعت کے لیے ملتمس ہوں، چھنی صلاح ہمارے امام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نبیل صاحب دعائیں اور چند ایک منٹ کی حاضری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ جی، یہ محفل پاک محترم جناب قدیم کاکا صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کی ایصال ثواب اور اپنے خاندان کے دیگر افراد ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ منعقد کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی صاحب کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا اس پوری محفل میں آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں، ان کے عزیز و قرابہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی تمام کی کامل بخش فرمائے اور تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ 2-4 منٹ کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ہی میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی
چاند کو تکتا ہوں گا۔ اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ کیسی خوشبخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، کیسی خوشبخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں بن ٹھن کہ میرا محبوب چہلتا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے لائی مہمان علامہ نبیل صاحب، جو کہ بڑی ہی محبت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور بارگاہ سرور کونین میں درودوں کی کلیاں اور سلاموں کے حال یہ روز ازل سے پڑھے جا رہے ہیں اور روز اب تک پڑھتے جاتے رہیں گے۔ اب محفل میلاد مصطفیٰ میں ذکر نبی سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں شہر اقبال سے لائے ہمارے مہمان شہزاد ہارونی صاحب، قرآن اکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے محبت سے کریے سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے سارے کہیں سبحان اللہ۔ آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسٹیج کی زینت بنے ہمارے اس علاقے کی پہچان آن شان جناب سنان خان مصطفیٰ شاہد حسین قادری صاحب، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں شہزاد ہارونی صاحب۔ ان کا ٹائم 15 سے 20 منٹ ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پورے بر وقت میں اپنی حاضری کو سمیٹیں گے۔ اللہ